وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیت ہے 261۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو۔ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں ان لوگوں کی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کہاں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اور یہ جو ورڈ ہے ينفقون، یہ پیچھے بھی گزرا ہے، اس کا روٹ ہے نفقہ۔ نفقہ عربی زبان میں کہتے ہیں سوراخ کو، جیسے مال جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو ہم نکالتے رہیں، یہ اس کی مثال ہے۔ لیکن کہاں نکالتے رہیں؟ کیونکہ ہر انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے، کچھ اپنی خواہشات پر، اپنی چیزوں پر، دنیا کی چیزوں پر خرچ کیا جاتا ہے، کچھ اللہ کے راستے پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ دو ہی راستے ہیں جہاں مال خرچ ہوتا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں، یعنی نیت اللہ کی خوشی ہو، ایسی ہر جگہ پر پیسے کو خرچ کرنا فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے اندر مثال کے طور پہ مسلمانوں کو فائدے پہنچانے کے لیے نیکی کے کاموں میں، مسلمانوں کے اندر سب آ گئے، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، سب مسلمان۔ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، جب ہم کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کے لیے آسانی کرتے ہیں، ان سب جگہوں پر پیسے کو خرچ کرنا فی سبیل اللہ۔ کسی کو میڈیسن لے کے دی، کسی کا علاج کرا دیا، کسی کا قرض اتار دیا، کسی کو قرض دے دیا، یعنی مسلمانوں کے فائدے میں خرچ کیا ہوا سب مال، اور جس میں ہماری نیت کیا ہو کہ اللہ کی رضا، تو وہ سب فی سبیل اللہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ اسلام کی ترقی کے لیے، یعنی دین کی ترقی، کوئی ایسے ادارے جو جہاں دین پڑھایا جاتا ہو، ان اداروں کو سپورٹ کرنا، ان اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرنا، یہ سب دین کی ترقی کے اندر، جو تبلیغ کے اندر جو بھی پیسے خرچ ہوں، سب کے سب فی سبیل اللہ ہے۔ پھر عمل کرنے کے لیے، دین کو پریکٹس کرنے میں آسان بنانے کے لیے، کوئی بھی جہاں کہیں آپ پیسے لگائیں کہ لوگ آسانی سے دین پر عمل کر سکیں، تو وہ سب کا سب فی سبیل اللہ۔ تو جس جہاں پر بھی پیسے خرچ ہوئے اور نیت ہماری یہ تھی کہ اللہ خوش ہوں، تو وہ سب کا سب فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ ان لوگوں کی اب مثال دے رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، مانند ایک دانے کے۔ دانہ مطلب بیج، بیج سے مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کیسا بیج؟ انبتت، اس نے اگائیں، یعنی وہ بیج بویا تو اس نے اگائیں، 7 سنابل، 7 بالیاں۔ تو ایسا بیج جس سے 7 بالیاں نکلیں، یعنی یہ وہ بیج ہے جس کو گندم کا بیج کہا جاتا ہے۔ اگر کبھی آپ نے گندم کا بیج دیکھا ہو نا، تو اس میں سے جو باہر نکلتا ہے پودا، وہ 4-5 شاخوں والا پودا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کی مثال گندم کے بیج کی طرح ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں۔ فی کل سنبلۃ، اور ہر بالی میں 100 حبہ، 100 دانے، 100 دانے ہیں ہر بالی میں۔ اگر آپ نے گندم کا سٹا دیکھا ہو نا، جو سٹا ہوتا ہے اس کی ایک ایک شاخ پر ایک اوپر کون بنی ہوتی ہے، کون کے اندر دانے ہوتے ہیں، تو ہر شاخ میں 100 دانے ہیں، تو 7 بالیاں یعنی 7 شاخیں، تو 700 گنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کا اجر 700 گنا لکھتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ نیت آپ کی خالص ہو۔ واللہ، اور اللہ، یضاعف، بڑھاتا رہتا ہے، لمن یشاء، واسطے جس کے وہ چاہتا ہے۔ صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی کہ آپ نے اللہ کی خاطر پیسے خرچ کیے تو اللہ نے 700 گنا اجر لکھا، اللہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ وسعت والا ہے یعنی وسیع اجر دینے والا ہے، بے شمار بے حساب اجر عطا کرنے والا ہے۔ علیم، جاننے والا ہے، کیا؟ ہماری نیت کو، کہ جو ہم نے مال خرچ کیا اس میں ہماری نیت کتنی خالص تھی۔ جتنی خالص نیت، جتنی اچھی سوچ کے ساتھ مال خرچ کیا گیا، اتنا ہی زیادہ اجر ہے۔
700 تو اس کا انیشیل ریوارڈ ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ آیت بہت خوبصورت ہے، اس کے اوپر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر بہت ساری احادیث ہیں جن سے اور بھی اچھی طرح یہ آیت ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ تو انشاءاللہ کل کو ہم ان احادیث پر جو ہے غور و فکر کریں گے جو اس آیت سے متعلق ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔